کا بچپن کتنا کمال والا تھا، کتنا حسین تھا۔ اللہ نے حضور کو نور علی نور بنا کر بھیجا تو آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سرکار علیہ السلام نے کائنات کو بھی چمکایا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے محلے کو کیسے چمکایا، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر مکے سے چلی تو میرے پستانوں میں دودھ نہیں تھا، اور جب سرکار کو میں نے سینے سے لگایا تو میرے پستان دودھ سے بھر گئے۔ پھر میں اس حضور کو لے کر اپنی اونٹنی کی طرف آئی تو میری اونٹنی لاغر تھی، کمزور تھی، چلنے پھرنے سے قاصر تھی، مگر آقا علیہ السلام جب اونٹنی کے قریب تشریف لائے اور میں نے سرکار کو اونٹنی پر سوار کیا تو اما حلیمہ فرماتی ہے کہ میری اونٹنی اتنی محبت، اتنے پیار، عقیدت اور جوش میں اور اتنی تیزی کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی اونٹنی ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت بھی دی، دودھ بھی عطا کیا، اور کمال یہ تھا کہ وہاں اپنے قبیلہ سعد سے آخر میں سب سے پہلے چلی، مکے میں آخر میں پہنچی، اور مکے سے جب اپنے قبیلے کی طرف جانے لگی تو سب کے آخر میں چلی اور سب سے پہلے اپنے قبیلے میں پہنچی۔ یہ کمال کس کا تھا؟ فرماتی ہے یہ کمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ تھا۔ اب اما حلیمہ فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر چلی اور میرے شوہر نے حضور کو جب سینے سے لگایا اور ان کی بیماری، ان کی کمزوری دور ہوئی، اللہ نے ان کو بھی صحت عطا کی۔ اب فرماتی ہے کہ جب حضور سواری پر سوار ہوئے تو ایک روایت یہ کہ اما حلیمہ فرماتی ہے میں اونٹنی کے پیچھے بیٹھی تو سرکار کو میں نے پیچھے بٹھایا، اپنی گود میں بھی ہے، چند دن کے تھے میرے آقا، تو اب ان کو لے کر اپنے قبیلے جا رہی ہے، مگر جب اونٹنی کھڑی تو ہو گئی، چومی بھی مگر چل نہیں رہی۔ اما حلیمہ فرماتی میں بڑی حیران ہو گئی کہ میں بھی ٹھیک ہو گئی، شوہر بھی ٹھیک ہو گیا، جان میں جان آ گئی، مگر چل کیوں نہیں رہی؟ پھر فرماتی ہے کہ میرے عشق نے کہا، میری محبت نے کہا شاید حضور کو پیچھے بٹھایا ہے اس لیے نہیں چل رہے۔ شوہر آگے، اب ظاہر اس کی پیٹھ ہو رہی تھی سرکار کی طرف۔ فرماتی ہے میرے شوہر سے کہا حضور کو آگے لو، اور جب میں نے اپنے شوہر کو سرکار دیے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کو لیا، اپنی گود میں لیا، اور فرماتی ہے اونٹنی چل پڑی، اور کتنی تیز چلی، فرماتی ہے اللہ کی قسم جہاں اونٹنی کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا۔ اب راستے میں کیا ہوا؟ اما حلیمہ فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر مکے سے قبیلہ سعد کی طرف بڑھی تو میری زندگی کے انداز بدل گئے۔ فرماتی ہے راستے میں اگر کوئی درخت آتا اور میرا گزر، میری سواری کا گزر اس درخت کے قریب سے ہوتا تھا تو فرماتی ہے اس خدا کی قسم جس نے حضور کو سچا نبی بنا کر بھیجا، وہ درخت بھی اپنی ٹہنیاں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ فرماتی ہے اگر میری سواری کا پاؤں کسی جگہ پتھریلی زمین پر کرتا تھا، آپ فرماتی ہے میری سواری اگر کسی پہاڑی مقام سے گزرتی تھی تو پہاڑ بھی جھک کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتا۔ اما حلیمہ کہتی ہے سواری بڑی تیزی کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ سامنے اگر کوئی جانور آ جاتا اور حضور کی سواری جب اس جانور کے قریب سے گزرتی تھی تو میرے آقا علیہ السلام کی سواری کو دیکھ کر وہ جانور بھی جھک کر آقا کو سجدہ بھی کرتا تھا، اور وہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ کرتا۔ اما حلیمہ فرماتی ہے اگر کسی کھنڈر ایسی جگہ کہ جہاں پہ سبزہ نہیں تھا، وہاں آبادی نہیں تھی، وہاں سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، اگر ہم نے سواری کو روک کر اس جگہ پر تھوڑی دیر پڑاؤ کیا تو اللہ نے حضور کی برکت سے بھی اس بنجر زمین کو سرسبز اور شاداب بنا دیا۔ پورا راستہ چاہے پتھر آئے، چاہے پہاڑ آئے، چاہے جانور آئے، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو،
کائنات کی ہر مخلوق حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے اماں حلیمہ بتا تو صحیح وہ سلام کیا تھا؟ اماں حلیمہ پر کروڑوں سلام، فرماتی ہاں پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، بارگاہ رسالت میں ہر ایک پڑھ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پتھر، جانور، شجر، حجر کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما لیں۔ ہماری فرماتی ہے پھر میں لے کر حضور کو گھر آئی، اب جس جگہ نور تھے نا، جس جگہ سے میرے آقا گزرتے گئے، اللہ کریم اس جگہ کو حضور کے نور کی برکت سے خوشبو سے معطر فرماتا گیا۔ قبیلے میں داخل ہو تو اب جس گلی سے گزرتی، جس گھر سے گزرتی، اماں حلیمہ فرماتی ہے وہ گھر، وہ گلی، وہ محلہ خوشبو سے معطر ہوتا رہتا، یہاں تک کہ جب آقا میرے گھر تشریف لائے میرا سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، اور حضور کی آمد کی خوشبو میرے پورے قبیلے سعد کے اندر پھیل گئی۔ حلیمہ فرماتی ہے اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یعنی کون آیا ہے، یہ کون خوشبو استعمال کر رہا ہے؟ ہر ایک دوسرے کے گھر جا کر جب دیکھتا تو وہاں بھی وہی خوشبو، گلی میں آئے تو وہاں وہی خوشبو، کسی محلے میں جاؤ تو وہاں وہی خوشبو، عورت سے ملے وہاں وہی خوشبو۔ اب سوال کر رہے ہیں کون سی خوشبو استعمال کی، کون سا عطر استعمال کیا، کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اب لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی، ہر ایک انکار کرتا، کہتا نہیں ہم تو غریب ہیں، وہ قبیلہ پہلی غربت میں تھا، وہ کہتے خوشبو سے کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے، ہم تو مکے کے بچے لائے تاکہ ان کی پرورش کریں اور وہاں سے اچھا مال ملے، خوشبو کہاں سے استعمال کریں گے؟ پھر لوگوں نے اس نتیجے پر پہنچے، کہا لگتا ہے کہ خوشبو کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے۔ اب جائزہ لیا گیا، اس جائزے لینے میں کچھ دن گزرے، یہاں تک کہ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میرے آقا میرے گھر تشریف لائے تو اللہ کریم نے حضور کی آمد کی برکت سے میرے گھر کو بھی خوشبو سے معطر فرما دیا۔ دن ہوتا میرا سارا گھر حضور کے نور کی برکت سے خوشبو سے معطر رہتا، اور جب رات ہوتی تو میرا پورا گھر روشنی سے چمکتا رہتا۔ اب روشنی کتنی کمال کی ہوتی تھی، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی تھی، پورا گھر۔ اب ایک گھر میں لائٹ ہو اور باقی سارا قبیلے میں اندھیرا ہو، وہ گھر کتنا خوبصورت لگے گا، کتنا اچھا لگے گا، کتنا وہ گھر چمکے گا۔ اور اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ اگلا جب دن آیا اب سارے قبیلے کی عورتیں میرے گھر جمع ہو گئی، اور جب میرے گھر آئیں تو میرے گھر کی حالت تو ویسے ہی بدل چکی، کمال تھا۔ اب جتنا حضور کے قریب آتی گئی اتنی ہی خوشبو سے معطر ہوتی گئی، پورے دماغ خوشبو سے معطر ہو گئے۔ اماں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اماں حلیمہ کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا اماں حلیمہ بتاؤ تو صحیح اب تمہارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، اور کمال یہ ہے یہ خوشبو ہمارے گھروں میں بھی پہنچ رہی ہے، ہمارے گلی محلوں میں بھی آ رہی ہے، بتا تو صحیح مکے سے کون سا عطر لائی ہے، کون سی خوشبو لائی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا گھر بھی خوشبو سے معطر ہو گیا، اور تمہاری وجہ سے پورا ہمارا قبیلہ بھی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ہم نے رات کو یہی منظر دیکھا کہ تمہاری حالت ہم سے بھی پتلی تھی، تمہارے گھر میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اب ہم کئی دنوں سے دیکھ رہی ہیں تمہارا پورا گھر رات کو چراغ سے روشن رہتا ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے۔ اماں حلیمہ نے عورتوں کو پکڑا اور اس کمرے میں لے آئی جس کمرے میں میلاد والے آقا تشریف فرما۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں عورتوں کو لے کر کمرے میں آئی، اب حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے سے اماں حلیمہ نے اپنا کپڑا ہٹایا اور حضور کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا، کہا قبیلے کی عورتوں سنو، میں خوشبو نہیں لائی، میں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے مراتب، یہ سارے مناقب، یہ ساری خوشبو والا معاملہ میرا پورا گھر روشنی سے چمکتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال اس لخت جگر کا ہے، جب سے یہ بچہ مکے سے میرے گھر آیا ہے اللہ نے اس بچے کی برکت سے میرے گھر کو خوشبو سے بھی معطر کر دیا۔ دن ہوتا ہے میرا پورا گھر خوشبو سے معطر رہتا ہے،
اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ اس بچے کے نور مصطفیٰ کی برکت سے میرے پورے گھر کو بھی روشن اور چمکا دیتا ہے۔ میرا کمال نہیں، اس تخت جگر کا کمال ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ پیارے مصطفیٰ کا بچپن وہ کمال کا بچپن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے گئے کائنات کی اس جگہ کو بھی چمکاتے گئے، اس کو روشن کرتے گئے، اس کو خوشبو سے معطر کرتے گئے۔ یہاں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے کمال کا نقطہ لکھا، لوگوں مسلمانوں، یہ حضور کی خاصیت ہے کہ آقا اگرچہ بچپن میں تھے، چند دن ہوئے حضور کی ولادت کو، مگر آقا علیہ السلام میں یہ کمال تھا کہ آقا جہاں جہاں سے جاتے تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے، لوگ سلام بھی پڑھتے تھے، مخلوقات سلام بھی پڑھتی تھی، اور جس جگہ سے گزرتے یہ حضور کی ایک خصوصیت ہے، اس جگہ کو نور سے روشن بھی کرتے، خوشبو سے معطر بھی کرتے۔ اے لوگوں، تم بھی اپنے دل میں نبی کو سماؤ، نبی کی محبت پیدا کرو، نبی کا پیار پیدا کرو، نبی کا عشق پیدا کرو۔ جب تمہارے دلوں میں نبی کی محبت بھی ہوگی، نبی کا پیار بھی ہوگا، نبی کی عقیدت بھی ہوگی، نبی کا عشق بھی ہوگا، اور جب یہ سب کچھ سجا کر تم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھو گے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمہارے دل پر نگاہ رحمت ڈال دی، تو امام غزالی فرماتے ہیں پھر تمہارا دل بھی حضور کے نور کی برکت سے روشن ہو جائے گا، تمہارا دل بھی حضور کی برکت سے خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ یہ بھی پتا چلا کہ دل میں نبی کی محبت، نبی کا پیار سجانے کا ایک ذریعہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذکر کی محافل سجانا بھی ہے۔ آئیے مل کر آپ بھی اپنے نبی کے میلاد میں شامل ہو جائیے۔ تیرا کعبہ میں تیرے کعبہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول، کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھ لیجیے۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ،